خیر ہماری بات تو چھوڑیے، تشویشناک خبریں سنتے تھے تو ہر بے عمل محب وطن کی طرح ملک کے حق میں دعا کر کے اپنے فرض سے سرخرو ہو جاتے تھے. لیکن ہمارے ہمسفر فضل الباری صاحب کا معاملہ دیگر تھا. آپ مشرقی پاکستان کے وزیر صحت تھے اور ہمارے 3 نفری وفد کے لیڈر. صحت ان کی خاصی خراب. ہمارے ہم رکاب جو 3 ایرانی اور ترک تھے وہ فقرہ بھی کس دیتے تھے کہ وزیر صحت کسی اچھی صحت والے کو بنایا ہوتا، بلکہ بہتر تو یہی تھا نہ بنایا ہوتا. خبریں سن سن کر ان کا ہاضمہ خراب ہو گیا اور منہ ذرا سا نکل آیا. شکاگو میں انہوں نے ہم سے کہا کہ ملک کی حالت خراب ہو رہی ہے، میری وزارت خطرے میں ہے. جب اوپر والا ہی نہ رہے گا تو ہم نیچے والے کیسے رہیں گے؟ مجھے تو بار بار غسل خانے جانا پڑتا ہے. اب تم میری جگہ کام کرو. ہم نے مؤدبانہ کہا کہ ہم مشرقی پاکستان کے وزیر صحت نہیں ہو سکتے، ہمیں اس قسم کے کام کا تجربہ نہیں. آپ حوصلہ نہ چھوڑیں. بولے میں تم سے مشرقی پاکستان کا وزیر صحت ہونے کی فرمائش نہیں کر رہا، اس وفد کی بات کر رہا ہوں. جو کچھ کرنا ہے تم ہی کیا کرو. میں اب سویڈن اور ترکی وغیرہ بھی نہیں جاتا، واشنگٹن ہی سے رخت سفر باندھتا ہوں. نیو یارک ہم ان کو زبردستی لے تو گئے، لیکن وہ اپنے کمرے سے باہر نہ نکلے، اور وہاں سے لندن کے ایئرپورٹ پر پہنچنے پر وہ ہم سے یوں جدا ہوئے کہ دعا سلام بھی نہ کی. ان کی وزارت کے ساتھ شب ماند شب دیگر نمی ماند کی واردات ہوئی. گویا وہ سیاسی بصیرت سے ایسے محروم نہ تھے جیسے صحت سے تھے. چونکہ آج ہمیں سفر تازہ درپیش ہے، لہٰذا ہم اپنے پیارے ہم وطنوں کی رہنمائی کے لیے ایک ہدایت نامہ چھوڑے جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ سچے مسلمان بنیں. اگر ہماری موجودگی میں کسی وجہ سے نہیں بن سکے تھے تو ہمارے بعد بنیں. سچ بولیں، پورا تولیں، قوم اور ملک کے لیے ایثار کریں. اس کے لیے وہ چاہیں تو ہماری مثال اپنے سامنے رکھ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہ ہوگا. اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں ڈھالیں، اسلام کو اپنی زندگی کے سانچے میں نہ ڈالیں. رمضان شریف کی آمد ہے. ہم تو خیر سفر میں ہیں اور ہم پر مسافرت کے احکام کا اطلاق ہوگا، لیکن اہل وطن کو ہماری تاکید ہے کہ ایک تو رمضان شریف کے دوران شراب خانے بند رہنے چاہیے. جس کسی کے پاس ڈاکٹر کا سرٹیفکیٹ ہے کہ یہ شخص اگر نہیں پیے گا تو اس کی صحت تباہ ہو جائے گی، وہ چند بوتلیں ابھی سے خرید کر رکھ لیں. جو لوگ شراب نہیں پیتے وہ یہ احتیاط کریں کہ دن میں ایسے ہوٹلوں میں نہ جائیں جو پردے نہیں گراتے. صرف ایسے ہوٹلوں میں جائیں جو رمضان شریف کے احترام کے آداب جانتے ہیں، اور باہر نکلیں تو منہ اچھی طرح پونچھ کر نکلا کریں. ان اونچی باتوں اور موضع حسنہ کے ساتھ بعض مقامی ہدایتیں بھی ضروری معلوم ہوتی ہیں. ہمارا علاقہ جیسا ہم چھوڑ کر جا رہے ہیں ویسا ہی ہمیں واپس ملنا چاہیے. ناظم آباد کی بڑی سڑک کو توڑ کر چند ہفتے پہلے جو پتھروں کی ڈھیریاں لگا دی گئی تھیں وہ ہمارے آنے تک لگی رہنی چاہیے. وہ بہت اچھی بلکہ رومانٹک معلوم ہوتی ہیں. ہم نے اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو یہ شعر لکھ بھیجا ہے کہ انہی پتھروں پر چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی راستہ نہیں ہے. پابوش نگر کے قبرستان کے سامنے جو مین ہول کئی ماہ سے کھلے پڑے ہیں ان کو بھی بند کرنے کی کوشش نہ کی جائے، کیونکہ کسی شخص کا مردہ ان میں سے نکال کر وہیں سامنے دفن کر دینا کہیں زیادہ کم خرچ ہے بنسبت اس کے کہ اس کا جنازہ اس کے گھر سے لایا جائے. کارپوریشن کے ہیلتھ افسر صاحب بھی نوٹ فرمائیں کہ علامہ اقبال ٹاؤن میں ہمارے گھر کے ساتھ جو کوڑے کا فلک بوس ڈھیر ہے وہ وہاں سے نہ ہٹے، ورنہ ہم احباب کو اپنے گھر کی اور کیا نشانی بتایا کریں گے. اب تو لوگ دور دور سے بلا کسی سے دریافت کیے محض بو سونگتے ہوئے وہاں پہنچ جاتے ہیں. ادب اور آرٹ کے بارے میں بھی لوگ ہماری ہدایت کے منتظر ہوں گے. ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہنا. مشاعرے جاری رہنے چاہیے تاکہ زبان کی صفائی ہوتی رہے. صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ ادب کے میدان میں بالکل ہی جھاڑو دے دی جائے، بلکہ سیقل کرنے کی طرف اشارہ ہے. آرٹ کونسل کو ہماری ہدایت ہے کہ تجریدی مصوری کی نمائش جاری رکھے تاکہ لوگوں کا دل ملکی مسائل سے ہٹا رہے جن پر غور کرنے کا ہمارے نزدیک کچھ فائدہ نہیں. ہم تجرید کے قائل آرٹسٹوں سے بھی زیادہ ہیں. ہماری رائے میں ہمارے آرٹ کو مجرد ہونا چاہیے، ہمارے ادب کو مجرد ہونا چاہیے، بلکہ ادیبوں، شاعروں اور آرٹسٹوں کو بھی مجرد ہونا چاہیے. اگر باقی لوگ بھی مجرد ہوں تو ہمارے نزدیک اور اچھا ہے. ہماری سوچی سمجھی رائے میں آنے والی نسلوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ وہ پیدا نہ ہو. مسائل تو اور بھی رہے جا رہے ہیں، مثلا انتقال اقتدار کے مسئلے پر ہماری رائے، لیگوں کے ادغام کے بارے میں ہمارے خیالات وغیرہ، لیکن اخبار میں ان پر لکھنا ٹھیک نہیں. ہمارے پیش رو کوی راج حکیم ہرنام داس BA مصنف ہدایت نامہ خاوند، ہدایت نامہ بیوی، ہدایت نامہ والدین وغیرہ سب کچھ متن میں نہیں لکھ دیتے تھے، بلکہ کتاب کے اندر ایک لفافہ رکھ دیتے تھے اور وہی پوری کتاب کی جان ہوتا تھا. ہم نے بھی مذکورہ بالا موضوعات پر لفافے تیار کر رکھے ہیں.
जो 10 रुपए का मनी आर्डर भेजकर हमसे मुफ्त तलब किए जा सकते हैं। 10 रुपए की शर्त इसलिए है कि सिर्फ जरूरतमंद हजरात तलब करें, वरना लोग बेजरूरत भी लेते हैं कि मुफ्त का है और फिर फेंक देते हैं।